السلام علیکم ناظرین، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل چاذب۔ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹ سے، حکومت ایک آرڈیننس لا چکی ہے، لیکن فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، جس سے پہلے ایک نیا سکینڈل آج سامنے آ چکا ہے۔ اے آر وائی کے اینکر پرسن ارشد شریف ایک مبینہ ویڈیو سامنے لا چکے ہیں جس میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے چند موجودہ اور سابقہ ایم پی ایس کو پیسے لیتے ہوئے مبینہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر قانون سلطان محمد خان بھی ہیں، جن سے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد عمران خان نے استعفیٰ لینے کا فیصلہ بھی کر لیا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تحقیقات کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ عمران خان کے مطابق اس ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح چوری کا پیسہ سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پی ڈی ایم اسی کرپٹ سسٹم کا تحفظ چاہتی ہے۔ آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ سلطان محمود 2018 میں قومی وطن پارٹی کا حصہ تھے، جس وقت کی یہ ویڈیو ہے، اور بعد میں وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ اس ویڈیو میں دیگر کردار پیپلز پارٹی کے محمد علی شاہ باچا ہیں، جو پیسے مبینہ طور پر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قومی وطن پارٹی کی معراج ہمایوں خاں ہیں، جنہیں 2018 میں سینٹ الیکشن میں مبینہ سکینڈل کے بعد تحریک انصاف سے نکالا گیا تھا، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے ادریس خان بھی موجود ہیں، اس ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایم پی ایز سینٹ انتخابات میں اپنا ووٹ بیچنے کے لیے پیسے لے رہے تھے۔ ٹیلی ویژن پر کوئی ویڈیو لیک ہوئی، میرے پاس بھی آئی، آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی، اور وہ ویڈیو ہے 2018 کے سینٹ کے الیکشن سے پہلے خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ نقد پیسہ لے رہے ہیں اپنا ووٹ بیچنے کے لیے۔ ریٹ لگنے شروع ہو گئے، اس الیکشن کی بھی ریٹ لگنے شروع ہو گئے۔ سب کو پتا ہے کہ مشترکہ ہاؤس کے اندر جس وقت ووٹنگ کی باری آئی فیٹر بلز کے اوپر، تو اکثریت تو اپوزیشن کی تھی، لیکن یہ اپنے ممبر پورے نہیں کر سکے۔ تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ جس وقت ووٹنگ ہوگی اور یہ طریقہ کار اگر ہم نہ بدلتے تو شاید تحریک انصاف کی 1-2 سیٹیں 3 سیٹیں اور بھی نکل آتی۔ اہم معاملہ ہے کیونکہ 2018 کے سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے ایک سرپرائز دیا تھا اور 2 سینیٹرز غیر متوقع طور پر منتخب کروائے تھے، جن میں روبینہ خالد اور بیرامن تنگی شامل ہیں۔ اس معاملے پر تحریک انصاف نے 20 ایم پی ایس پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگاتے ہوئے نیب کو کیس بھجوانے کا جو تھا اعلان بھی اس وقت کیا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ الٹا چند ایم پی ایس کی جانب سے عمران خان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کیا گیا، جس پر آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا، یعنی تحریک انصاف کے الزامات کسی عدالتی فورم پر آج تک ثابت نہیں ہو سکے۔ اور آج ایک ایسے وقت پر یہ ویڈیو منظر عام پر آئی جب حکومت سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے کی کوششیں کر رہی ہے، تو اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ حکومت سے کہ وہ میچ فکسنگ کرے، دھاندلی کرے سینٹ انتخابات کے دوران، اور ویسے ہی متنازع ہو جیسے ہمارا نیشنل اسمبلی کے الیکشنز متنازع ہوئے تھے۔ نہ صرف ہمارا پارلیمان متنازع ہو رہا ہے، ہمارا سپریم کورٹ، ہمارا آنریبل سپریم کورٹ متنازع بھی ہو سکتا ہے۔ اوپن ووٹ میں صحیح زیادہ مشکل ہوگا، مگر آپ کو اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیکرٹ بیلٹ کا حق جو ہر شہری کا آئینی حق ہے، اور یہ آئینی حق پہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ریورسل ہوتا ہے تو یہ گرے بیسک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق جیسے فیصلے کیے جاتے ویسے ہوگا۔ اتنا سنگین حملہ جمہوریت پہ ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا حکومت کو موجودہ سینٹ انتخابات میں کسی سرپرائز کی امید ہے، کیونکہ قانونی طور پر ایم پی ایز یا اراکین اسمبلی کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت کے اراکین ناراض ہیں، وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے۔ ایسے میں یہ ویڈیو سینٹ الیکشن پر کیا اثر ڈالے گی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ سوال اہم ہے۔ لیکن اس ویڈیو اور اس پر لگنے والے الزامات کی حقیقت کیا ہے، پہلے یہ گتھی سلجھانے کی ضرورت ہے۔ اسی پر تفصیلی ہم بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں دکھائی دینے والے پیپلز پارٹی کے سابق رکن خیبر پختونخوا اسمبلی محمد علی شاہ باچا، جبکہ تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے عبداللہ معیار سے، جبکہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ محمد علی شاہ صاحب، اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس میں ہیں، مبینہ ویڈیو سکینڈل میں یہ نوٹوں کا ڈھیر جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور آپ ہی پیسے دے رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے 2018 میں ایک سرپرائز دیا تھا اور ایم پی ایز ان کے کم تھے اور 2 سینیٹر وہ وہاں سے الیکٹ کروا گئے تھے۔ کیا کہیں گے آپ اس ویڈیو کے بارے میں؟
نہیں، میں تو صبح سے لگ رہا ہوں اپنی یہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہے، یہ 2 ویڈیوز ہیں، ایک میں بیٹھا ہوں اور دوسرے میں جو پیسے تقسیم ہو رہے ہیں وہ ہو رہی ہے. جی بار بار میں ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو اصلی نہیں ہے؟ کیا الزام مجھ پہ آ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ نہیں، لیکن دیکھیں اس معاملے میں لین دین کے سلسلے میں جو ہے آپ ہی کا نام لیا جا رہا ہے. تحریک انصاف نے تو وزیر قانون سے بھی استعفیٰ لے لیا ہے، لیکن الزام یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس 8-9 ایم پی ایس تھے جو کہ صرف ایک ہی سینیٹر الیکٹ ہو سکتا تھا. آپ نے 2 سینیٹرز وہاں سے الیکٹ کروائے، تو وہ کیسے؟ جادو کی چھڑی تو نہیں تھی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. یہ الزام ہے. میں بات نہیں، میں کوئی ارب پتی نہیں ہوں، میں کوئی کروڑ پتی نہیں ہوں. مجھے پارٹی نے جو ٹاسک دیے کہ بھائی صرف ایم پی ایس سے بات کرو، میں نے باقاعدہ ایم پی ایس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ اپنے یعنی میں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی پالیسیز تھی، جو پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس تھے ان سے ناراض تھے ایم پی ایس، اور اسی کی وجہ سے میجورٹی جو ایم پی ایس تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. نہیں محمد علی شاہ بچہ صاحب، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں 2018 کے الیکشن میں پیسہ تو چلا تھا. اب تو ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں اور 20 ایم پی ایس کو پی ٹی آئی نے نکال دیا تھا، تو انہوں نے کس سے پیسے لیے؟ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا. میری آپ ان ایم پی ایس سے پوچھیں نا جی. ابھی میں تو اپنی اس پہ کر سکتا ہوں کہ نہ میں نے پیسے لیے نہ میں نے کسی کو پیسے دیے. پارٹی نے مجھے ٹاسک دیے کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر تھا اس وقت، اور پارٹی نے جو ٹاسک مجھے دیا وہ شکر الحمدللہ میں نے اس پر نبھانے کی کوشش کی اس وقت. تو پیپلز پارٹی کا اس پر کیا ورژن ہے؟ ابھی تک آپ کی مرکزی قیادت نے کچھ رابطہ کیا آپ سے اس پر؟ نہیں، بالکل رابطہ نہیں کیا فی الحال. محمد علی شاہ بچہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عبید اللہ معیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. معیار صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور اس میں کافی سارے 20 ایم پی ایس کو اس وقت نکالا گیا اور آپ کا بھی بار بار اس میں نام آیا، لیکن ابھی آپ کا بڑا ایک انٹرسٹنگ ورژن سامنے آیا ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی نے 1 کروڑ روپے کیش میں دیے تھے. تو آپ سے سننا چاہیں گے کہ کیا معاملہ تھا یہ؟ سر یہ اس طرح تھا، 2018 میں نے جیو نیوز پر ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا اس حوالے سے کہ ہمیں پیسے دیے گئے اپنے صوبائی حکومت کی طرف سے. تو اس میں 3 پوائنٹ ایجنڈا تھی. ایک یہ کہ فرسٹ ہم نے جنرل الیکشن میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو ان لوگوں نے ہم کو سپورٹ کرنا ہے، مطلب ٹکٹ میں ہمیں یہ سپورٹ کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ پیسے لے لیں، اس پر آپ جنرل الیکشن لڑیں گے تو کچھ خرچہ آئے گا تو یہ آپ اس پر کر لیں. ایسا یہ کہ یہ جو ہم نے سینیٹر امیدوار کھڑے کیے ہیں تو آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معیار صاحب، یہ پیسے صرف آپ کو ملے تھے یا جتنے بھی ایم پی ایس تھے پی ٹی آئی کے سب کو ملے تھے؟ یہ سر سب کو ملے تھے، اور مطلب ہر ایک کو اپنے اپنے روم میں بٹھا رہے تھے نا. 17 ایم پی ایس کا پیسہ بناتے تھے اور اس میں دیتے تھے. اچھا، اور یہ اس کی پھر باقاعدہ انہوں نے ویڈیوز بھی بنائی؟ بس یہ انہوں نے بنائی تھی اور انہوں نے شیئر بھی کر دی. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں معیار صاحب جو بیسکلی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کیش اگر آپ کو کسی نے بھی دیا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی نے دیا کہیں اور سے آیا، لیکن یہ دینے نہیں چاہیے تھے، تو یہ فنڈ کہاں سے آئے؟ یہ پیسے آپ کو اگر پرویز خٹک صاحب جو اس وقت سی ایم تھے انہوں نے بھی دیے تو سوال تو ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ یہ پیسے کیوں دیے اور کہاں سے آئے تھے یہ پیسے؟ یہ تو پیسے آئے تھے جو امیدوار تھے سینٹ کے، جو مطلب بڑے امیر لوگ تھے اس پہ نا، جو کارخانوں کے مالک ہے اور بڑے بڑے قبضوں کے مالک ہے، تو ان کو انہوں نے مطلب الیکشن میں نامزد کیا، تو ان سے پیسے بھی لیے پارٹی فنڈز کے نام پر، لیکن انہوں نے پیسے زیادہ لیے اور ایم پی ایس کو پیسے کم دیے. اچھا، مطلب جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر وہاں سے الیکٹ ہوئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا، وہ انڈسٹریلسٹ تھے، انہوں نے پیسے دیے آپ کی پارٹی کو، ان کو ٹکٹ دیا گیا، وہ پیسے پھر ایم پی ایز میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، انہوں نے زیادہ پیسے دیے، آپ لوگوں کو کم ملے. بالکل یہ اسی طرح ہوا تھا سر، اور میں نے اس وقت بیان بھی دیا تھا. اچھا، تو اس پر پھر اس کے بعد کیا فردر کیا اس پر کوئی تحقیقات؟ کیونکہ دیکھیں اب آپ کا نام آ رہا ہے تو آپ اس پر کورٹ میں کیوں نہیں چلے جاتے کہ جی پرویز خٹک صاحب نے بھی پیسوں کا استعمال کیا، ان سے تحقیقات ہوں، ٹکٹ بیچے گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ تو
جب ہم نے اس وقت اسٹیٹمنٹ بھی دیے تھے اور ہم نے ان کو نوٹس بھی جاری کیے تھے اور ہم ہائی کورٹ بھی گئے تھے نا. تو اصل میں اس میں جو ہمارا وکیل ہے معظم بٹ صاحب, وہ آپ کو اس حوالے سے بیان دے سکتے ہیں نا کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ مطلب ہم نے تو کوئی فورم چھوڑا ہی نہیں ہے. ہر چینل پر ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح معاملہ ہوا تھا بس. اچھا, تو معیار صاحب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زیادہ پیسوں میں وہ ٹکٹ آگے بیچے لیکن نیچے اتنے پیسے ایم پی ایس کو نہیں ملے, تو یہ کتنے پیسوں میں بیچے اور نیچے تو 1-1 کروڑ روپے دیے انہوں نے؟ میرے خیال میں سر یہ انہوں نے مطلب زیادہ پیسے لیے ہوں گے. اور کیونکہ ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ یہ ان کی زبان تھی خٹک صاحب کی کہ ان دلوں سے ہم نے پیسے لیے, ان دلوں سے پشت میں اس نے کہا کہ ان دلوں سے ہم نے پیسے لیے, چلو یہ کوئی ان سے پارٹی کے ممبران ہیں, بس لائے گئے ہم نے بس پارٹی کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا تو بس ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور بس اس کو کھڑا کرتے تھے. چلو آپ کا بھی کام ہو جائے گا, آپ بھی الیکشن لڑیں گے آسانی سے, ہماری طرف سے آپ کو ہم سپورٹ کریں گے اور آپ جب اپلائی کریں گے ٹکٹ کے لیے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اچھا, لیکن معیار صاحب وہ تو کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو سینٹ ٹکٹ دیا گیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے کے انہوں نے دیے ٹکٹ. سر آپ پوچھیں نا, یہ سینیٹر فدا محمد خان یہ کہاں پی ٹی آئی میں تھا, یہ تو مسلم لیگ میں اس کا 22 سینیٹر تھا. اور یہ جو ایوب افریدی تھا, اس کی کیا ایکٹیویٹیز تھی پارٹی میں؟ میں پوچھے اس کی کیا ایکٹیویٹیز تھے. اب کیا اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہے فدا محمد سینیٹر ایوب افریدی کی, ایک چیز کیا ایکٹیویٹیز ہے, خیال زمان کی انگو میں کیا ایکٹیویٹیز تھی. یہ تو سارا معاملہ سر اس طرح ہوا تھا. اچھا, اور اس کو اس وقت کے یہ کون ساری یہ ڈیلنگ کون کر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو پیسے پی ٹی آئی نے پیسے لے کر ان کو ٹکٹ دیے تھے, یہ ڈیلنگ کون پی ٹی آئی کی طرف سے کر رہا ہے؟ یہ تو پرویز خٹک صاحب کر رہے تھے نا, اور اسپیکر اسد کیسر صاحب کر رہے تھے. اچھا, اسد کیسر صاحب بھی کر رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور خٹک صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور آپ کو پیسے دیتے ہوئے باقاعدہ ویڈیوز بنائی گئیں, سارے ایم پی ایس کو پیسے دیے گئے اور ویڈیوز بنائی گئی اس کی. یہ سر یہ معاملہ ہوا تھا, بس میں نے بتا دیا, سمپل بات ہے. یہ تو اسپیکر ہاؤس میں سارا معاملہ ہوا تھا. اور اس میں اب یہ معیار صاحب چونکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ نے جو انکشافات آپ کر رہے ہیں, تو جو موجودہ اسمبلی ہے پی ٹی آئی کے جو موجودہ ایم پی ایز ہیں, وہ لوگ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں جن کو خود پی ٹی آئی نے 1-1 کروڑ روپے دیے تھے؟ اب موجودہ اسمبلی میں جو ایم پی ایز ہے ان کو بھی دیے تھے سر, لیکن ابھی وہ تو بیچارے ڈرتے ہیں نا, مطلب ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں تو نہ اس وقت اپنی حکومت میں تھا اور میں نے اپنی حکومت کے خلاف بولا تھا. ہماری حکومت کو ختم ہونے میں 3 مہینے باقی تھے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب چونکہ یہ تو کافی بڑا الزام ہے پرویز خٹک صاحب پہ بھی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب پہ بھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹس کو باقاعدہ بیچا, پھر وہ فنڈز جو ہیں پارٹی فنڈز کے نام پر اتنے پیسے ایم پی ایس کو نہیں دیے, لیکن ایم پی ایس کو بھی انہوں نے کیش میں یہ پیسے دیے, اس کی باقاعدہ ویڈیوز بھی بنی. تو کیا اس کی تحقیقات آپ خان صاحب سے یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ ان دونوں کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ میں خود کہتا ہوں تحقیقات کرے. میں نے جو بیان دے دیا یہ حقیقت میں یہ جو دے رہے ہیں نا, یہ تو سیاسی بیان دے رہے ہیں. وہ اس وقت ان کو ضرورت ہے اپنی ایم پی ایس کو ڈرانے کی اور اپنے ایم پی ایس پر تھوڑا سا نظر رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ویڈیو وائرل کر دی. میں نے تو اس وقت یہ بیان دیا تھا, اب بھی دے رہا ہوں, نہ ہی پیچھے ہٹوں گا اور نہ ہی مطلب ڈرتا ہوں ان سے نا. اور مطلب آپ کو کہیں کوئی انکوائری کمیٹی, کہیں کوئی جوڈیشل کمیشن اگر بنتا ہے, کوئی عدالت کوئی بھی آپ کو منگوائے, تو آپ آنے کے لیے اور یہ سٹیٹمنٹس اور ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل, اب بھی تیار ہوں اور کل بھی تیار تھا اور آج بھی تیار ہوں. عبید اللہ معیار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, یہ سابق ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور بڑے سنگین الزامات یہ لگا رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے الٹا جو سینٹ کے ٹکٹ تھے وہ باقاعدہ طور پر بیچے گئے تاکہ پارٹی کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے, لیکن ساتھ میں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جتنے میں مبینہ طور پر یہ ٹکٹ بیچے گئے وہ پیسے کم شو کیے گئے پارٹی کو, اور بلکہ ایم پی ایس کو پھر وہ پیسے دیے گئے کہ آپ نے لوگوں کو ووٹ دینا ہے. 1-1 کروڑ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ باقاعدہ کیش دیے گئے
گئے ہمارے ایم پی ایس کو پاکستان تحریک انصاف کے, اور ان تمام یہ جو پورا عمل تھا اس کو پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب دیکھ رہے تھے. عبید اللہ معیار صاحب نے بڑے سنگین الزامات لگائے. تو انہیں تمام معاملات پر ابھی بات کریں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی ایک آج ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جس نے جو پاکستانی سیاست میں اوور دا ڈیکڈز ہوتا رہا ہے, خصوصاً سینٹ کے انتخابات کو لے کر کروڑوں روپے ریوڑیوں کی طرح بانٹے جا رہے ہیں اور منتخب ایم پی ایز اور منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جس پر ایکشن تو لے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. لیکن شفقت صاحب, اس پہ ایکشن لینے سے پہلے کیا اس ویڈیو کی اتھینٹسٹی اور ساتھ میں کوئی مزید تحقیقات کا بھی فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں, ہم نے صرف یہ ایکشن نہیں لیا. آج سے 2 سال پہلے جب یہ پہلی دفعہ خبر آئی تھی تو ہم نے 20 لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا تھا. اس میں کچھ لوگ, کافی سارے لوگ وہ تھے جو اب آپ کو ویڈیو میں نظر آئیں گے. سو یہ خبر پارٹی کو تھی اور اس لیے پارٹی نے اس وقت بھی ایکشن لیا تھا. اور جو نیا نام آیا ہے جو کہ لا منسٹر کے پی کا نام آیا ہے, اس کے خلاف بھی ایکشن لیا ہے اور اس کو بھی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. تو ہم تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چور بازاری کا جو یہ جو منڈیاں لگتی ہیں, ووٹ بکتے ہیں, اور سینٹ کے اندر بدقسمتی سے بڑی دیر سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو ہم تو کافی دیر سے کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اوپن بیلٹ کرایا جائے. لیکن یہ پی ڈی ایم والے جو ہیں پہلے کچھ کہتے تھے, اب یہ کچھ کہہ رہے ہیں. اور بلکہ لاسٹ ایئر اس نے احسن اقبال کہہ رہا تھا کہ جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, لیکن اب سڈنلی ان کو خیال آیا کہ جی اوپن بیلٹ نہیں. اب آپ نے دیکھ لیا یہ تو حال ہے, تو یہ شرمساری کا مقام ہے. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر اوپن بیلٹ نہ کرایا تو اس طرح کی منڈیاں لگیں گی. ٹھیک, اچھا شفقت صاحب, اوپن بیلٹ پہ بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں, لیکن یہ جو ویڈیو آج سامنے آئی ہے اور اس وقت جو 20 ایم پی ایس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا, ان کو جب پارٹی سے نکال دیا گیا تو یہ کہا گیا تھا, خان صاحب نے خود کہا تھا کہ نیب کی تحقیقات کریں گے. اب وہ ایم پی ایس خود عدالت چلے گئے, ہتک عزت کا دعویٰ کیا انہوں نے, اور وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. لیکن نہ تو ان کے خلاف کوئی کیس ہوا, مقدمہ ہوا, نہ وہ نیب نے تحقیقات کی. یہ تو ابھی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے تو یہ معاملہ پھر سے اٹھا. تو یہ کیوں یہ انیشیٹ کر دیا جاتا ہے پھر بھول جاتی ہے آپ کی پارٹی؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں انفارمیشن تھی جو کہ لوگوں کی بتائی ہوئی تھی, اور اسی بنیاد کے اوپر جب اس کی تسلی ہو گئی تو لوگوں کو نکال دیا گیا. لیکن جو ایسی ایویڈنس جو کہ کورٹ آف لا کے اندر کھڑی ہو سکے وہ ایویڈنس اب آئی. اب آپ کو نظر آتا ہے کہ نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہیں, لوگ لے رہے ہیں, تھیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو یہ تو ایسی ایویڈنس ہے کہ جس کا ریفیوٹ کرنا مشکل ہے. ٹھیک, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب تو ضرور کارروائی ہوگی, لیکن پہلے بھی جو تحریک انصاف نے اپنی پوری کارروائی کی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ہارس ٹریڈنگ, جس طرح منڈیاں لگتی ہیں, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور اس میں شفقت صاحب بالکل جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین نے, اب تو وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, جو انہوں نے اس وقت بھی ایکشن لیا اور جو آج بھی انسٹنٹ ایکشن لیا, اس کو سراہا جانا چاہیے اور تمام پارٹیوں کی اس کی پیروی بھی کرنی چاہیے. لیکن سر یہ جو جس ایویڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں شفقت صاحب, اس پہ بھی جو لوگ اس میں مبینہ طور پر ملوث تھے, آج 2 ایم پی ایز نے یہ کہا کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے, مبینہ طور پر ایڈیٹڈ ہے یہ ویڈیو. تو کیا آپ بھی ان کے اس مطالبے کو سپورٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کی پہلی فورینزکس ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھے؟ یار پکڑے گئے ہیں, ہاتھ انہوں نے سونے کی تھیلے میں ڈالا ہوا تھا, پیسے لے رہے تھے. اب اور کیا کہیں گے؟ جب آپ ان کو کنفرنٹ کہیں گے تو وہ کہے گا کوئی کہ میں چور ہوں؟ وہ تو یہی کہے گا کہ جناب یہ تو ویڈیو ٹھیک نہیں ہے, فلاں ہے, ڈھمکان ہے. لیکن نظر آ رہا ہے اتنا شرمساری والا سلسلہ جو ہے سب کو نظر آ رہا ہے جو چل رہا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اتنی کلیئرٹی ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ کس قسم کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سوسائٹی میں مورل کولیپس ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے, جب مورل کولیپس ہوتا ہے تو پھر سوسائٹی جو ہیں وہ نہیں آگے بڑھ سکتی. تو یہ جو مورل کولیپس کی نشانی ہے, اگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ یہ انسسٹ کریں کہ جی ان کو دیکھنے کے بعد بھی کہیں
کہ اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے COD میں کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. پھر ہاؤس کے اندر جب سینٹ کا ہاؤس تھا وہ جو کمیٹی آف دی ہول ہے اس نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور اب یہ اس سے مکرے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا اس میں شفقت صاحب آج ابھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے تو ان کے اسپوکس پرسن بھی اب سامنے آ گئے ہیں کہ جی اس کی اب لا منسٹر سے استعفیٰ لینے کے بعد اس واقعے کی مکمل تحقیقات بھی ہوں گی. تو اس تحقیقات میں اگر تو اس وقت کے PTI کے کوئی ایک مرکزی رہنما، یہ MPs 2-3 مرکزی رہنماؤں کا بھی نام لے رہے ہیں، اگر وہ ملوث پائے گئے تو پرائم منسٹر صاحب اسی طرح روتھلیسلی کارروائی کریں گے ان کے خلاف بھی؟ آپ نے دیکھ نہیں لیا پرائم منسٹر جب کسی کو معاف کر نہیں کریں گے. لیکن ایسی دیکھیں یہ پیسے تھا، ذرا یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ پیسے دینے والے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. پیپلز پارٹی کی میرا خیال ہے کوئی 7-8 سیٹیں تھیں اور انہوں نے 2 سینیٹر بنا لیے تھے، جبکہ ایک سینیٹر بنانے کے لیے 9 چاہیے تھے. یعنی کہ انہوں نے تقریباً 9 کے قریب ووٹ خریدے انہوں نے، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی والے دینے والے تھے اور اس کے اوپر اب بالکل تحقیقات ہوگی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اول تو ہمارا کوئی جن لوگوں نے پیسے لیے تھے ان کو آلریڈی ان کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے اور کوئی مرکزی رہنما جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے. ٹھیک. اور اس میں شفقت صاحب جنہوں نے پیسے دیے ان کے خلاف تحقیقات کی آپ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے پیسے دیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ نون لیگ تھی، چاہے تحریک انصاف کے اپنے لوگ تھے، ان کے خلاف بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے نا. اصل مجرم تو وہ ہیں. کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو کیوں پیسے دیں گے؟ کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا شفقت صاحب اب اوپن بیلٹ کی طرف آتے ہیں. یہ اب معاملہ یہ ہے کہ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے اوپن بیلٹ کی بات کی تھی. لیکن اس وقت جو ملک کی سیاسی اس وقت جو ایک افراتفری تو میں نہیں کہوں گا، جو ایک ٹینشن چل رہی ہے بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ کہ نہ پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جا رہا ہے، نہ کسی بلز پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ایسے میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن جو آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، تو وہ کیسے آگے بڑھ کر آپ کے اس بل کو سپورٹ کریں؟ آلدو ان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی اور شفافیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں کہتے ہیں آئیں جی ہمیں سپورٹ کریں. دیکھیں جمہوریت کے اندر اگر اخلاقی پہلو نہ ہو تو پھر وہ جمہوریت نہیں رہتی. اور ان کو یہ پتا ہے، سب کو پتا ہے، کس کو پاکستان میں بچہ جانتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بولیاں لگتی ہیں. اور اگر اس کو یہ سپورٹ نہیں کرتے تو اس کے 2 ہی معنی ہو سکتے ہیں. یا تو یہ صرف سیاست کر رہے ہیں اور سیاست میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کے خلاف جانا ہے، یا انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، جو لوٹ مار سے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے اور وہ جو اربوں روپے جو انہوں نے دونوں پارٹیوں نے، خاص طور پہ فضل الرحمان نے جو لوٹ مار کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، تو یا پھر ان کا ارادہ ہے کہ یہ ووٹ خریدنا چاہتے ہیں، اور تو کوئی طریقہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو شفیع صاحب اگر یہ ووٹ خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے کافی سارے ناراض MNAs بھی ہیں اور MPs کچھ پنجاب اسمبلی میں بھی ہیں، تو کیا یہ ایک ہے ڈر تحریک انصاف کو کہ جی ہمارے لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے، اسی لیے ہم اوپن آ جاتے ہیں، شو آف ہینڈ پہ آ جاتے ہیں، سیکرٹ بیلٹ ختم کر دیتے ہیں؟ یہ ایک بڑی وجہ ہے. پہلی تو بات ہے کہ ہمارا کوئی ناراض MNA نہیں ہے، کوئی ناراض MPA نہیں ہے، اور ہماری پوزیشن جو ہے وہ مورل پوزیشن ہے، اخلاقی پوزیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہے، اور یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ جو سینٹ کا انتخاب ہے وہ اوپن بیلٹ سے ہو، تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ ایک فار ونس اینڈ فار آل ختم ہو. اور یہ پاکستان کے لیے ایک دھبا ہے اور اس دھبے کو ختم کرنا ہے. ٹھیک. تو اس میں شفقت صاحب اصل جو سوال بحیثیت صحافی میرے ذہن میں آتا ہے کہ پہلے یہ معاملہ گیا صدارتی ریفرنس کورٹ میں چلا گیا، اس کے بعد آپ لوگ پارلیمنٹ میں آئے، تو بہتر نہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو انگیج کر کے ایک کمیٹی بنائی جاتی، بل پہ متفق ہو کے، اور آ کے جس طرح فیٹف پہ ہوا ایک متفقہ بل منظور کر لیا جاتا، یہ معاملہ ادھر ہی ختم. میرے بھائی ہم نے ان سے بڑا انگیج کیا، ہم نے اکتوبر میں یہ پہلی دفعہ بل جو ہے اس کو اسمبلی میں لے کے آئے. یہ تو ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. ان کا تو سارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ پارلیمنٹ چل نہیں رہی، اور اس لیے یہ دھینگا پشتی جو کرتے ہیں اور 25-30 آدمی شور شرابہ کرتے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی سٹیج پہ انگیج کرنے کا. اس لیے یہ انگیجمنٹ کی باتیں کرنی جو ہے یہ صرف میڈیا کی حد تک ہے، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا انگیجمنٹ کا.
ٹھیک شفقت صاحب، آخر میں جاتے ہوئے جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے، 26 کو انہوں نے مارچ کو لانگ مارچ کا اب اعلان کر دیا ہے، کیا گورنمنٹ ارادہ رکھتی ہے لانگ مارچ کو روکنے کا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں آنے دیا جائے گا کہ جی جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں؟ ایسے نہ ہو کہ وہ ریڈ زون میں داخل ہو جائیں اور جس طرح تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا اسی طرح پھر بیٹھے رہیں، تو روکنے کا کوئی ارادہ ہے، اسٹریٹجی کوئی ہے؟ میرے بھائی جو بھی پہلے انہوں نے کیا وہ ٹھس ہوا، اب یہ لانگ مارچ میں ٹھس ہوگی. اور یہ لوگ کیوں نکلیں گے؟ اگر پیسے بچانے کے لیے لوگ نہیں نکلتے، لوگ کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں، کرپشن کے حق میں نہیں نکلتے. یہ تو سارا مقصد ہی ان کا کرپشن کو بچانا ہے. یہ بالکل ہی فیلڈ موومنٹ ہوگی. تو اس میں مطلب فواد چوہی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں ان کو روکا جائے گا، آپ سمجھتے ہیں روکا نہ جائے وہ ویسے ہی ناکام ہو جائیں گے، آئیں لوگ نہیں نکلیں گے؟ وہ ٹوٹل ناکام ہے، ان کو ضرورت نہیں پڑے گی روکنے کی. اچھا سر، آخری سوال آپ سے کہ شاہ محمود صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ استعفے نہ دینے کے پیچھے ایک راز ہے، وہ کیا کس طرف آپ سمجھتے ہیں یہ اشارہ ہے؟ کیا راز ہو سکتا ہے اس میں؟ راز کوئی نہیں ہے، ان کو سمجھ آ رہی بدحواسی ہے، مایوسی ہے، راز کوئی نہیں ہے. شفقت محمود صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین خوشدل خان ایڈوکیٹ ہمیں جوائن کریں گے، کیونکہ کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں یہاں پر پیش آیا، جہاں پر چیف جسٹس مسٹر اطہر من اللہ کو تقریباً محصور کر دیا گیا تھا اپنے چیمبر میں. جو وکلاء نے وہاں پر نعرے بازی کی، جو پتھراؤ کیا، تو اسی پر پاکستان بار کونسل سے پوچھیں گے کہ ان وکلاء کے خلاف کیا کارروائی اور کیا ایکشن لیا جائے گا. ایک بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز وکلاء کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے بعد 30 سے زیادہ وکلاء کے خلاف کیسز درج کیے گئے. اس کے علاوہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان وکلاء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ تاثر ملا کہ اس بار وکلاء کی جانب سے ایسے رویے کی کڑی سزا دی جائے گی، جو کہ مثبت بات ہے. لیکن اپوزیشن کی جانب سے الزام یہ لگایا گیا ہے کہ حکومت نے وکلاء کو ان کے چیمبرز کے لیے جگہ فراہم کرنے سے پہلے ان کے چیمبرز گرا کر غلطی کی، جس پر اپوزیشن سے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ وجہ جو بھی ہو ایسے رویے کا کوئی بھی جواز کیسے ہو سکتا ہے. خصوصاً گزشتہ روز جیسے مناظر دیکھنے کو ملے جس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ بھی وکلاء کو سمجھانے کی ناکام کوششیں کرتے رہے. آج عدالتی نظام بھی مفلوج رہا، ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں مقدمات کی سماعت نہیں ہو پائی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور کچہری بند نہیں کی گئی، اور نہ ہی عدالتیں غیر معینہ مدت تک بند کرنے کا کوئی حکم جاری کیا گیا ہے، بلکہ وکلاء کی ہڑتال کے باعث سائلین کو آگاہ کرنے کے لیے کاز لسٹ منسوخ کی گئی تھی. تمام عدالتیں کل کھلی ہوں گی. آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ اور سی ڈی اے نے ضلعی عدالتوں میں سرکاری جگہ پر وکیلوں کے جو چیمبرز تھے، دفاتر تھے، وہ گرائے تھے، جس پر گزشتہ روز وکلاء کے ایک گروہ نے ضلع کچہری کی تمام عدالتیں بند کرا دی تھیں. وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر میں بھی توڑ پھوڑ کی اور چیف جسٹس بلاک کی کھڑکیاں توڑ دی، پتھراؤ کیا. اس سارے واقعے کے دوران چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ سمیت تمام ججز اپنے چیمبرز میں محصور ہو کر رہ گئے تھے. واقعے پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے بھی اسلام آباد بار اور ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداروں کو طلب کیا تھا اور نامزد وکلاء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے ساتھ ساتھ ان کے لائسنس معطل کرنے کے لیے اسلام آباد بار کونسل کو ریفرنس بھیجنے کا بھی اندیا دیا تھا. اسی پر بات کریں گے. پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین خوشدل خان ایڈو کے ساتھ موجود ہیں. بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس کی ہر طرف سے مذمت آئی، لیکن اس میں ہوا کیا؟ پاکستان بار کونسل نے اب تک کیا کیا اور آگے کی اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے؟ کیا جو اس پورے واقعے میں ملوث تھے ان لوگوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو پرسوں واقع ہوا ہے یہ بہت افسوسناک ہے، اسے ہمیں افسوس ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مطلب وکلاء صاحبان کی کیا کردار ہے اور کہاں تک مطلب اس میں ملوث ہے، اور ان کے پرابلم کیا تھے اور یہ کیوں ہوا ہے، وجہ کیا تھا، وہ حقیقت کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مطلب جو F8 میں یہ کچہری ہے، تو یہ ایک ٹیمپریری مطلب ایک کیمپس ہے، اور اس میں وکلاء صاحبان نے اپنے لیے چیمبرز بنا رکھے ہیں. کافی عرصے سے 5-10 سال سے مطلب وہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ سی ڈی اے اور پولیس نے مطلب ایک آپریشن کے تحت ان کے تمام مطلب جو چیمبرز تھے انہوں نے مطلب وہ میلامٹ کر کے
गिरा दिए हैं। जब इनको पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ मतलब एहतजाज किया है, लेकिन ये एहतजाज जो क्या है इस हद तक होने चाहिए था एहतजाज, लेकिन उन्होंने फिर जाकर अदालत पर मतलब हमला आवर हुए हैं और वहाँ मतलब उसकी बेइज्जती हुई है। तो इस पर हमें अफसोस भी है और हम इंशाल्लाह मतलब जो भी वकला इस मिसकंडक्ट के जिम्मेदार हैं तो अब पाकिस्तान बार कौंसिल इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। लेकिन ये भी देखना है कि इसमें गवर्नमेंट की मतलब कितना मतलब इसकी जिम्मेदारी है। आपको पता है कि जो G10 है इनके लिए जुडिशरी कंपनीज के लिए ये मुतहस किया नहीं खुशदिल खान साहब, इसमें देखें ये तो एक अलग इशू है कि F8 में क्या हुआ और G10 में क्या हुआ और तजावुजात का और उसका, लेकिन कानून तो हाथ में लिया गया है। अब वो जिस वजह से भी लिया गया है उसको तो फिलहाल आप रहने दें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऑलमोस्ट उन्होंने यरगमाल बना लिया था। तो पहले तो इस पर कि जी इनके खिलाफ पहले तो इनके लाइसेंस आप सीधा पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में आपको मुअत्तल कर देने चाहिए इन लोगों के, जो भी वकला इनमें मुलव्विस हैं। हमें इस पर अफसोस है क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मिन्नाह साहब बहुत शरीफ नफ्स इंसान हैं, बहुत शफीक हैं और मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं। देखिए वाक़या हो गया, हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये जब मतलब कंप्लेंट आ जाएगी, मतलब FIR ऑलरेडी मतलब चाक हो चुके हैं, हम देखेंगे मतलब क्या कसूरवार कौन है, फिर हम इस पर इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी के बाद इनके मतलब जो हमारे कानून के मुताबिक हम इसको डील करेंगे और जो मतलब जिम्मेवार ठहराए गए तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक, अच्छा इसमें ये बताइएगा खुशदिल खान साहब के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का अब जो मामला था सीक्रेट बैलेटिंग वाला, और वो जो भी मुल्क में सियासी इशू आता है, कानूनी इशू आता है तो पाकिस्तान बार काउंसिल फौरन प्रेस रिलीज भी सामने आ जाती है। अब ये मामला चूंकि वकला का है तो उस तरह से ओपनली क्यों नहीं कहा जा रहा कि इनमें ये वकला जो कि वीडियो में साफ नज़र आ रहे हैं, ये लग रहा है मुबैना तौर पर आप कह दें चले मुलव्विस हैं, तो उनके फ़िलहाल वो लाइसेंस तो आप मुअत्तल कर दें, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दें, अगर वो मुलव्विस ना हो तो वापस उनके लाइसेंस बहाल कर दें। इस तरह है कि कल हमारी मीटिंग है, मैं भी यहाँ पेशावर से जा रहा हूँ इंशाल्लाह 1 बजे हमारा मीटिंग है। इस पर मतलब हमने मीटिंग बुलाया, हम देखेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि मतलब मैं यहाँ पेशावर में बैठा और मैं कहता हूँ कि इनके लाइसेंस हमने सस्पेंड कर लिया या हमने कैंसिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कानून में हाथ मिले तो हम तो नहीं ले सकते, हम तो उनको मतलब अगर वो मुजरिम है या मुलजिम है या जो भी है तो हम कानून के मुताबिक इनको डील करेंगे ना, हम तो मतलब गैर कानून तो नहीं कर सकते ना। हम मतलब इनको देखेंगे मतलब कौन जिम्मेवार है कौन नहीं जिम्मेवार है। ऑलरेडी तो FIR चाक हो चुका है। ठीक है, नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ऑलरेडी इस पे हंगामी इजलास हो चुका है, मुशावरत और वो हो चुकी है, तो ठीक है फैसला इस पर कल आ जाए। नहीं हुई है, लेकिन नहीं हुई है। कल हमारी मीटिंग है। कौन कहता है? मैं तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हूँ, नहीं हुआ है। मतलब परसों हम थे, लेकिन वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, वो एनरोलमेंट के बारे में थे, वो एपिलेट मतलब उसमें थे लागेट के जो मतलब वकला के तो इस पे खान साहब कल जो एक बाकायदा प्रेस रिलीज है वो कल मीटिंग के बाद जारी हो जाएगी इस पर इंशाल्लाह। बिल्कुल, मतलब आपको हम कॉपी भी दे देंगे और हम कर लेंगे कि क्या मतलब करना है और क्या नहीं करना है, ये हम करेंगे। अब ऐसे देखिए ये बार और बेन जो है ना, इसका एक दरमियान एक रिश्ता है और वो रिश्ता बहुत अजीज है और ये अभी से नहीं, ये तो सदियों से है। तो हम इस रिश्ते को कायम रखेंगे। जो भी ये नहीं कि वकला को हमने दिया कि आप जाएं मतलब जज साहब की बेइज्जती करे या अदालत पर मतलब हमला कर ले, या ऐसी कोई मतलब बात नहीं है। और ना मतलब एक वकील के साथ ये नहीं अच्छा वो खान साहब रिश्ता तो देखें ये मुकद्दस रिश्ते होते हैं। रिश्ता तो मियाँ बीवी में होता है, लेकिन जब कोई भी खामन बीवी पर हाथ उठाता है तो रिश्ता तो उसी तरह रहता है, लेकिन उसमें एक दरार सी पड़ जाती है ना। तो ये तो बिल्कुल हाथ उठाया गया है अदलिया पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, तो बड़ा सीरियसली लेना होगा इसको। जब मतलब इंसाफ आ जाए। देखिए मैं तो आपने से अर्ज कर लिया कि हम मतलब कल जब हमारी मीटिंग है इस पर हम बात करेंगे, हम देखेंगे कौन कसूरवार है, हम वीडियो देखेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर वी विल टेक एक्शन। ठीक है, और आपकी जानिब से बाकायदा इस पर एक प्रेस रिलीज भी आ जाएगी। खुशदिल खान एडवोकेट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात।
ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر فیصل واڈا کے خلاف دوہری شہریت پر نائلی کیس ایک معمہ بن چکا ہے، جس میں الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار بار طلب کرنے کے باوجود نہ تو وفاقی وزیر پیش ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے. ہر سماعت پر فیصل واڈا کی جانب سے التوا مانگا جا رہا ہے، پھر انہیں آخری موقع دے دیا جاتا ہے، لیکن اگلی سماعت پر وہی کہانی پھر دہرائی گئی. آج الیکشن کمیشن میں پھر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے وفاقی وزیر فیصل واڈا کی نائلی سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کو اگلی سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، کیونکہ آج فیصل واڈا کے وکیل کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن نے اظہار برہمی کیا اور فیصل واڈا پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا. چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ فیصل واڈا کیس پہلے ہی کافی دفعہ التوا کا شکار ہو چکا ہے. آج ان کے وکیل کو ہمارے سوالات کے جوابات دینے تھے. پوچھا گیا تھا کہ فیصل واڈا نے کاغذات نامزدگی میں دوہری شہریت کے خانے میں ناقابل اطلاع کیوں لکھا. فیصل واڈا کے وکیل نے بیان دیا تھا کہ واڈا کے پاس غیر ملکی شہریت تھی، جس پر ہم نے سوال کیا تھا کہ فیصل واڈا نے دوہری شہریت کب چھوڑی. بار بار تاخیر الیکشن کمیشن کو قابل قبول نہیں. اگر فیصل واڈا جواب نہیں دیتے تو امریکی قونصل خانے سے پوچھ لیتے ہیں. ایک بار پھر سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی گئی. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر ایک سادہ سے سوال کا جواب دینے سے کیوں کترا رہے ہیں. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے جن کاغذات نامزدگی اپنے وہ جمع کرائے، اس وقت انہوں نے دوہری شہریت ترک نہیں کی تھی اور اسی بنا پر انہیں غلط بیانی کی وجہ سے نااہل قرار دینے کی درخواست ہے. فیصل واڈا صاحب سے ہم بھی کئی بار رابطہ کر چکے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے رہے اور ان کی اس خاموشی سے یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ اس کیس میں دال میں شاید کچھ کالا ہے. لیکن اس سے بھی اہم معاملہ یہ ہے کہ آخر الیکشن کمیشن کب تک ان کے جواب کا انتظار کرے گا. آج کے پروگرام آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.